بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نصاب الصرف کا لیسن نمبر 2 ہے یہ۔ اس میں آج ہم سے اقسام کا بیان اس سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سے اقسام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ یعنی اسم ہے، فعل اور حرف۔ سے چونکہ فارسی میں 3 کو کہتے ہیں تو 3 اقسام کا بیان۔ وہ کون سی 3 ہیں؟ فرسٹ اسم ہے، سیکنڈ فعل ہے اور تھرڈ حرف ہے۔ اب آگے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے ہے اسم۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی اسے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ملنے کے لیے حاجت کوئی نہیں ہے، اور اس کا معنی کسی زمانے، یعنی وہ کون سے زمانے ہیں جو 3 ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید، ضارب، منصور، etc ایٹسٹرا۔ اس طرح کئی مثالیں ہیں اس کی۔ فار ایگزامپل نعیم، حسن، کئی مثالیں، زید، بکر، یہ سارے اسم۔ فعل کیا ہے؟ فعل کہتے ہیں وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ یہ بھی وہ یہ شک اسم اور فعل کی دونوں کی ایک ہے۔ اب اگلی شک میں فرق ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اور اس کا معنی کسی زمانے، یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، کسی ایک سے۔ اسم میں کیا ہے کہ نہ ملا ہو، فعل میں باقی سیم ہے، لیکن یہ ہے کہ اسم کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو اور فعل کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، جیسے ناصرہ مدد کی، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، آگے اسی طرح۔ اور تھرڈ ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے، اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی اسے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اسم یا فعل کی محتاجی کی ضرورت ہے، اسے ملے گا تو اب اس کا معنی جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے من سے الہ تک۔ اب کوئی بندہ ویسے کہہ دے سے تک تو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ سرت من البصرہ الی الکوفہ تھی، میں نے جو ہے وہ بصرہ سے کوفہ تک سیر کی۔ اب بصرہ چونکہ اسم ہے، کوفہ بھی اسم ہے، تو اب ان اسموں کی وجہ سے سیر کرنا ایک فعل ہے۔ اب اسم اور فعل کی وجہ سے حرف جو ہے اسے سمجھا جا رہا ہے، ادروائز اس کا مفہوم اسم اور فعل کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ آگے پھر کہتے ہیں پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مصدر ہے، مشتق اور جامد۔ یہ 3 اقسام کس اعتبار سے اسم کی؟ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتبارات بھی آپ نے یاد رکھنے، کیونکہ اسم کی کئی اعتبارات کی وجہ سے کئی قسمیں ہیں۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ کس وجہ سے؟ مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ سب سے پہلا مصدر۔ تو مصدر وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو، اور اس کے اردو ترجمے میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے نصر سے مدد کرنا، کھانا، پینا، نہانا، دوڑنا، یہ سارے کیا مصدر ہیں، کیونکہ آخر میں کیا اس کی علامت ہے؟ نون الف نہ آتا اردو میں۔ سیکنڈ ہے مشتق، وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، یا ینصرو سے بنایا گیا ہے، یہ ینصرو سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ینصرو نصر سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ہے جامد۔ جامد بھی سے کہتے ہیں وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتا ہے، یعنی یہ جامد جمع ہوا ہے، نہ خود یہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے جو ہے وہ کوئی کلمات بنتے ہیں، جیسے زید، بکر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے سوالات آئے ہیں اسی مشق کے جو ہم نے اوپر پڑھے، سوالات اس کے متعلق ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے وہ صحیح یاد کر لیں گے، اسم، فعل، حرف و مشتق، جامد، مصدر، تو سوالات میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ بہرحال پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سے اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ سے اقسام جو ہے اسم، فعل، حرف ہے۔ 6 اقسام جو ہیں وہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اور 7 اقسام کون کون سی ہیں؟ صحیح، معموز، یہ میں نے اوپر بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ سوال ہے اسم، فعل اور حرف کی تعریفات مع امثلہ بیان کریں، اوپر گزر چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھرڈ سوال ہے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسم ہے، اور ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیں، وہ بھی آپ نے پڑھ لی ہے۔ مصدر، مشتق اور جامد، مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی۔
آگے ہے الف درج الکلمات میں سے 6 اقسام الگ الگ کریں ٹھیک ہے. یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ ضربہ جو ہے یا علا یا قلم ٹھیک ہے. اسی طرح کراست نصرا ینصرنا ٹھیک ہے. اکتب ذہب جاء فی المدینۃ اور فعل یہ سارے جو ہے نا انہیں آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا 6 اقسام. اور پھر درجہ الاسماء میں سے مصدر مشتق اور جامد جدا جدا کریں. یہ بھی دیے گئے ہیں جو مصدر ہے وہ مصدر علیحدہ کریں, جو جامد ہے وہ جامد یعنی کہ تینوں کے علیحدہ علیحدہ کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں اوپر مصدر مشتق اور جامد. اور دیکھیے سب سے پہلا بیتن ہے کس میں سے ہے, مصدر ہے مشتق ہے جامد ہے. اگر مصدر میں سے ہے تو اسے مصدر والے خانے میں لکھ لیں. بابن اسی طرح دیکھتے جائیں صحیح سارے آگے کریم شربن یہ سارے مکتوب تک. تو آگے ہے سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور زائدہ کا بیان. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ اس میں سب سے پہلے چیز آپ دیکھ لیں حروف اصلیہ اور زائدہ ٹھیک ہے. تو کیا ہے کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور ان کے علاوہ جو دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہوں حروف زائد کہتے ہیں. جیسے لفظ کتاب ان میں کاف تا اور با یہ حروف اصلیہ ہیں اور الف زائدہ ہے. اصل لفظ کاتبہ کاف تا با. اب کاتبہ سے کتاب بنا ہے تو کتاب میں کاف تا با کے علاوہ جو حرف ہے وہ کون سا ہے حروف زائدہ ٹھیک ہے. یعنی جو کسی کلمے کے مادے کے حروف جو ہے نا اصل وہ حروف اصلیہ ہیں یعنی روٹ کہہ لیں ٹھیک ہے. کسی کلمے کے حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا طریقہ پتہ کیسے چلے یہ زائدہ یہ اصل ہے تو اس کا طریقہ بھی دیکھیں. کہتے ہیں اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے. اور صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے, فا عین اور لام. لہذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے. وزن معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا اور عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے. جیسے ضربہ بر وزن فعل, اکرم بر وزن افعل. تو اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے. یعنی یہ ادھر دیکھیں میں یہ یعنی کہ اس طرح یہ فا عین اور لام یہ بن جائے گا. یہ سب سے پہلے فا ہے, اس کو کوئی نقطہ بھی دے دیتے ہیں یہاں ٹھیک ہے. یہ فعال فا عین اور لام. اب جو فا کے مقابلے میں آئے گا اور جو عین کے مقابلے میں آئے گا یہ اس طرح. ایک سیکنڈ میں اسے آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں. یعنی کہ اب یہ فا ہے, اب اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اور جو عین کلمہ یہ دوسرا عین کلمہ ہے اس کے مقابلے میں, اور تیسرا کون سا ہے لام کلمہ ٹھیک ہے. اب ان کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ حروف اصلی ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے وہ زائد ہے. یعنی جس طرح دیکھیں نا یہ افعل ہے, یہ فا عین اور لام یہ افعل بن گیا ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے ہم اکرمہ لکھ دیں. یہ الف کاف یہ کاف اور میم ٹھیک ہے. اب فا کے مقابلے میں کاف آ گیا, عین کے مقابلے میں را آ گیا, لام کے مقابلے میں میم آ گیا. اب یہ الف جو ہے یہ زائد ہے تو اس میں کیا ہے حمزہ زائد ہے. باقی حروف کاف را میم کا نام وہ اصلی ہیں, باقی حمزہ زائد ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس میں آگے لکھا انہوں نے یہ فائدہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم. سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ موزون میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں اسے فا کلمہ ان جو میں نے بتا دیا, جو عین کے مقابلے میں اسے عین کلمہ اور جو لام کے مقابلے میں اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے. حروف زائدہ 10 ہیں جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہو ہے. یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی حروف میں سے ہوں گے. حروف زائد کا مجموعہ یہ یاد کر لیں, زبانی ہر بندے کو یہ یاد ہونا چاہیے. سألتمونیہا سین حمزہ لام تا میم واو نون یا ہا الف یا الیوم تنساہو ٹھیک ہے. تو یہ حروف زائدہ کا مجموعہ ہے. یعنی جو حروف زائد ہوں گے ہمیشہ انہی میں سے ہوں گے. تو مشق
تو اب آگے سوالات ہیں. سب سے پہلے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی جو حروف مادہ اصل ہے اس کے مقابلے میں وہ اصلیہ، جو اس کے علاوہ وہ زائد. ان طریقوں پر گزر چکی ہیں. حروف اصلیہ زائدہ کی پہچان کا طریقہ وہ بھی بتا دیا میں نے. فا، عین اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو فا کے مقابلے میں وہ فا، جو عین کے مقابلے میں وہ عین، اور جو لام کے مقابلے میں وہ. حروف زائدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو یہ سب سے آخر میں نے بتایا تھا. حروف زائدہ کتنے ہیں؟ حروف زائدہ 10. کتنے ہیں؟ 10. اور ان کا مجموعہ کون سا؟ سألتمونیہا. ٹھیک ہے، اور الیوم تنسا. تو آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، ہمارا واٹس اپ نمبر دیا گیا، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. چینل پر آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر یا رپلائی کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی آپ کے ہر سوال کو جو ہے وہ جواب دیا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.